کلام میں سے چند ایک باتیں. ایک بات مجھے بڑی پرانی یاد آ گئی. یہ میرا خیال ہے کوئی 38-39 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت ہم ٹاؤن شپ میں رہتے تھے. تو بیل ہوئی، میں گیا باہر. ایک آدمی کھڑا تھا جو مسیحی نہیں تھا. دروازہ کھولا تو وہ آیا اور کہتا ہے کہ کیسر صاحب، میں صرف یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، میں نے بڑا سفر کیا ہے، بڑے ملکوں کو میں نے وزٹ کیا ہے. دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے، جتنی رونق ہے، بھلائی ہے اور برکت ہے، میں تجربے سے کہتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے سبب سے. نہیں، زوردار تالیاں یسوع مسیح. کون ٹھیک ہے. یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا کہ اب کرسمس سیزن شروع ہو چکا، اور یہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مجسم ہوا تھا، جسم لے کر زمین پر آیا تھا. یہ سینٹرل شخصیت ہے کرسمس کی. کرسمس سب سے پہلے کرسمس ٹری نہیں ہے. کرسمس ٹری اس لیے ہے کہ یسوع پیدا ہوا تھا. یہ کرسمس بابا بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، چرنیاں بنا لی، مجوسی کھڑے کر لیے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. سب سے بڑی اور بنیادی بات کرسمس کی کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا اور وہ پیدا ہوا اور وہ نجات دینے کے لیے آیا. ہیلیلویا. اس کو مت بھولیے. اچھا، آج بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع کی پیدائش 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. بیت لحم میں ضرور ہوئی، یہ درست ہے. ہم وہاں گئے بھی، میں اور میری بیوی بیت لحم میں ہم گئے. ان کے ارد گرد ایک چرچ بن چکا ہے. لیکن جب آپ گھوم گھام کر جائیں تو ایک دروازہ ہے وہاں پر چرچ کا، وہ نیچے جاتا ہے اور ایک بڑی ٹیبل لگی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے خوبصورت پتھروں سے ایک فرش بنا ہوا ہے، اور اس فرش میں ایک بہت بڑا ستارہ بنا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد لکھا ہوا ہے کہ یہاں اس اسپاٹ پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا، ایسے ہی لکھا ہوا ہے، کنواری مریم سے پیدا ہوا. یہ ہے، یہ ہسٹری ہے. لیکن آج صبح میں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں ہم سب کی برکت کے لیے
کہ یسوع مسیح بدن میں جب وہ آیا تو آغاز ضرور بیت الحم میں ہوا، لیکن اس کا وجود بہت پہلے تھا۔ اس کا وجود اس نے خود ایک دن کہہ دیا۔ آؤ نکالیں خدا کا کلام یوحنا کی انجیل اور یہ تعلیم حاصل کیجئے کہ کلام مسیح کے بابت کیا کہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 56 آیت سے ورس 56۔ یوحنا 8 باب 56 آیت سے لکھا ہے، تمہارا باپ ابراہم۔ یہ یسوع بول رہا ہے یہودیوں سے۔ یسوع کہہ رہا ہے تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ کیا سٹیٹمنٹ ہے! چنانچہ اس نے دیکھا۔ ان ادر ورڈز یسوع یہ کہہ رہا ہے ابراہم نے، جو اس سے کوئی 1500 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ہو چکا۔ امیجن، ابراہم نے مجھے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یسوع کا اب جواب سنیے۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ یعنی یسوع مسیح بیت الحم سے بھی بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے، ابراہم کی پیدائش سے بھی پہلے، اس نے یہ نہیں کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں تھا، یہ نہیں کہا۔ گرامیٹیکلی یہ درست نہیں ہے، لیکن تھیولوجیکلی ان ریالٹی یسوع نے کہا اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ آئی ایم، یہ وہی ہے جب موسیٰ نے جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا اور آواز آئی کہ اس نے کہا جب میں مصر کو جاؤں لوگ پوچھیں یہوہ کا خدا کا نام کیا ہے، تو موسیٰ کو کہا گیا اگر وہ پوچھیں مصر کے لوگ کہ خدا کا نام کیا ہے تو کہنا میں ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیت الحم سے بھی پہلے، ابراہم سے بھی پہلے میں ہوں، میں خدا ہوں۔ میری بابت تم کیا کہہ رہے ہو، تیری عمر ابھی 50 برس نہیں۔ اس کا ریاکشن آگے ہوا۔ 59 ورس لکھا ہے، پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ تو آج پہلی بات، ہمارا خداوند جس کی پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں، اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کا وجود بیت الحم سے نہیں ہوا، وہ ہزاروں سال پہلے وہ خود کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، نہ صرف ابراہم سے پہلے یسوع نے ایک دعا کی۔ یوحنا کی انجیل 17 باب میں، اور کہا کہ اے باپ، آؤ اس کو پڑھیں۔ 17 باب
سب نکال لیں خدا کا کلام، یوحنا کی انجیل 17 باب، اس کی 4 آیت۔ جو کام تو نے، یسوع باپ کے حضور میں دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ دنیا کی پیشتر، کائنات کو ابھی وجود نہیں تھا، دنیا ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ یسوع مسیح باپ کے ساتھ جلال میں جلالی تھا۔ وہ ابراہم سے بھی پہلے، دنیا کی پیدائش سے بھی بہت پہلے خداوند مسیح، اس کا وجود موجود تھا الوہیت میں۔ بشریت بیت الحم سے شروع ہوئی اور یوحنا نے تو حد ہی کر دی اپنی انجیل میں، وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ اس کا مطلب ہے ابدیت سے، ازل سے، شروع ہی سے ابتدا میں کلام تھا، اور یہ یسوع ہے۔ کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور 14ویں آیت کہتی ہے کلام مجسم ہوا، یعنی خدا بیٹا مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا۔ ہی ٹیبرنیکلڈ امنگ اس، اس نے اپنا تمبو زمین میں لگا لیا، وہ جسم میں آ گیا، وہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جانیں کہ یہ شخصیت ہے یسوع مسیح کی، جس کی یاد میں ہم اس کا تجسم کرسمس مناتے ہیں۔ دس از جیسس۔ اس لیے جب وہ آیا تو دنیا ہی ہل گئی۔ حالانکہ وہ پیدا بیت الحم میں ہوا ہے، یروشلم میں بھی نہیں، یہ تو چھوٹا سا شہر تھا، اور چرنی میں ہوا ہے، اور کوئی سوشل میڈیا نہیں، اخبارات نہیں، ٹی وی نہیں، صحافی نہیں۔ اس طرح کی دنیا 2000 سال پہلے، اس کے باوجود یسوع پیدا ہوا تو پہلے سب سے بڑی حکومت، جیسے آج کی دنیا میں امریکہ ہے، پاورفل کنٹری، اس وقت روم پاورفل، موسٹ پاورفل ملک تھا۔ اس کے شہنشاہ کو، کیسر اگسطس کو خدا نے پکڑ لیا۔ امیجن جب اس کا بیٹا آنے والا ہے، اور ادھر مریم یسوع مسیح سے حاملہ ہے، خدا کا کام ہو رہا ہے، اور کیسر اگسطس اس کو پکڑ لیا۔ وہ اپنی ضرب تقسیم دے رہا تھا، اکانومی اپنے ملک کی درست کر رہا تھا، پولیٹیکلی اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہ رہا تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ پوری دنیا میں، امیجن، جہاں جہاں روم کی حکومت ہے
اور یہ بہت وسیع ملک تھا اس وقت. تمام لوگ اپنے اپنے آبائی شہروں میں جائیں اور اپنے نام لکھوائیں. مردم شماری. میں جاننا چاہتا ہوں میرے ملک میں کتنے لوگ اور وہ کہاں سے, تاکہ ٹیکسز وصول کیے جائیں. یہ کیسر اگستس کی نیت یا اس کی انٹینشن تھی. لیکن ہمارا خدا تخت نشین ہے. یہ اس کی طرف سے بادشاہوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان کو جنبش کر رہا تھا, کیونکہ یوسف اور مریم یہ تو ناصرت میں رہتے تھے. یہ کافی دور ہے, شمال میں ہے بیت لحم سے. ہم وہاں بھی گئے. اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو مریم ناصرت ہی میں رہتی. لیکن چونکہ یوسف مریم یہ دونوں داؤد کے شہر بیت لحم کے تھے, انہیں شاہی حکم کی روشنی میں بیت لحم آنا پڑا, پریگننسی میں آنا پڑا, ڈیلیوری ہونے کو تھی. یہ کرسمس ہے. اس وقت کوئی سیلیبریشن نہیں تھی, بلکہ جس کے پاس یہ خبر پہنچی وہاں لوگ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, پریشان ہو گئے, بحران میں آ گئے. یہ کرسمس کی ابتدا تھی. نہ جانے وہ بیچاری مریم کیسے پہنچی ہے بیت لحم میں, اور وہ پہنچی تو لکھا ہوا ہے اس کی ڈیلیوری کے دن آ پہنچے. اس لیے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری بیت لحم میں پیدا ہوگا. اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے خدا نے شہنشاہوں کے, بادشاہوں کے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, اس لیے کہ اس کا کلام سچا ہے. اور مسیح نے کہا کہ آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. ہیلیلویا. کیا بچہ پیدا ہوا ہے؟ فرشتے آسمانوں سے آ گئے. ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਦਰਾ 'ਚ کوئی نہیں. ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ آسمانی نادرا ایک اوپر لگا ہوا ہے, ہیڈ کوارٹرز آسمانوں میں. فرشتے آ گئے, گیت گانے لگے. فرسٹ کرسمس سانگ, عالم بالا پر خدا کی تمجید, زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہ فرسٹ کیرل سروس, فرسٹ کیرل سانگ یہ گایا جانے لگا. اور حیران کن خبر ہے مجوسیوں کی. یہ مجوسی بھی باکمال لوگ تھے, انفلوئنشل لوگ تھے. اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں. یہ آرڈنری قسم کے لوگ نہیں تھے. ان کو اپنے ملک میں ہی مشرق میں, جس کو بائبل پورب کہتی ہے, پورب میں ایک ستارہ دیکھا, یعنی مشرق میں, اسرائیل کے مشرق میں. یہ ملک بنتے ہیں, فارس بنتا ہے, عرب بنتا ہے, اور اس قسم کے ایتھوپیا بنتا ہے. یہ ملک بنتے ہیں. مشرق سے ایک ستارہ مجوسیوں نے, یہ 3 نہیں کئی لکھا ہوا ہے, کئی مجوسی, انگلش میں اس کو وائز مین بھی کہہ رہے ہیں, دانش مند, عقل مند لوگ, انفلوئنشل, با اثر, تعلیم یافتہ, اپنے دور کے سائنٹسٹ, اپنے دور کے پی ایچ ڈی اسکالرس. انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. لوگ ستارے کی بھی بڑی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی جوپیٹر, سیٹرن, جس کو اردو میں زحل, مشتری کہتے ہیں, اے آپس سے جڑ گئے سان, ایک بڑا ستارہ تھا. پتہ نہیں, میں تو نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے
کہ یہ ستارہ زندہ خدا نے، جس نے کھربوں ستارے پیدا کیے، اس نے خاص ستارہ اپنے بیٹے کی پیدائش کا مبشر بنا دیا، ایک ستارے کو جو کلام دے رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، جلال ظاہر کر رہا تھا۔ اور یہ مجوسی ستاروں کی سٹڈی میں مہارت رکھتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ستارہ بہت عجیب سا ہے۔ نہ جانے انہوں نے سنا ہوگا ایک ستارہ، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، یا انہوں نے دانیل کی جو کہ فارس میں بھی رہا، جو آج ایران ہے، یہ لوگ انہوں نے دانیل کی پروفیسی سنی ہوگی۔ آؤ اس کو پڑھیں، یہ ہمارا مسیح ہے جس کے لیے ہم کرسمس منا رہے ہیں۔ نکالو خدا کا کلام، دانیل کی کتاب 7واں باب، اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ جی کیا لکھا ہے؟ میں نے، یعنی دانیل نے، رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں؟ ایک شخص آدم زاد کی مانند، سن آف مین، آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، قدیم الایام تک پہنچا۔ یہ خدا کے لیے ہے۔ وہ اسے، یعنی اس آدم زاد کو، اس کے حضور لائے ود پروٹوکول، شان و شوکت اور سلطنت، حشمت، مملکت اسے دی گئی، دیٹ از جیسس، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی، یعنی یسوع کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، ہیلیلویا، جو جاتی نہ رہے گی۔ اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یہ مجوسی جانتے تھے، یہ نبوت، ستارہ جب انہوں نے دیکھا، سپر نیچرل خدا کی طرف سے پہلا میسنجر ان کے لیے زمین پر اتر آیا۔ آج جی پی ایس نکلے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ گڈی چ بوو، فیڈ کرو، ڈیسٹینیشن دو، تو وہاں ایک عورت بولے گی یا مرد بولے گا، وہ کہے گا آپ کی ڈیسٹینیشن آ گئی، ہن سجے مڑو، ہن کھبے مڑو، ہن اے کرو، ہن اے کرو۔ بندہ رام نال ہی آج کل پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پیندی۔ ارے یہ اتنا ماڈرن جی پی ایس، یہ ستارہ بندہ آج بھی یہ نہیں بنا سکتا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر ایک خاص جی پی ایس، بغیر ان کے سیٹلائٹس کے، آسمان پر رکھ دیا، رنگدار، خوبصورت، پرکشش۔ بیت لحم میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یہ چل پڑے، چلتے ہی گئے، یروشلم آ پہنچے۔ انہوں نے سوچا ایتھے تھوڑی جی مسنگ کر گئے۔ ان کے خیال میں تھا کہ بادشاہ پیدا ہوا، اور جا کر کہتے بھی ہیں ہیرودیس کو، تو کہن بھی ہیرودیس نو رہنے۔ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ We came to worship him۔ یہ ان کا اقرار تھا۔ خیر ہیرودیس پولیٹیکل آدمی تھا، پاور ہنگری تھا، اس نے اپنی کاروائی کی۔ پھر یہ وہاں سے واپس آئے، کیونکہ پادریوں نے بتا دیا، اس وقت کے پادری، وہ ہیرودیس نے پوچھا کہ جی مسیح کی، مطلب سمجھ گیا سی کہ یہ مسیح بادشاہ کی پیدائش ہے، اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کلام، بائبلاں جناب تمہار کھولے، فٹ ٹھیک حوالہ
کہتے ہیں جی بیتلہم میں، میکا کی کتاب میں لکھا ہے 5ویں باب میں 2 آیت میں کہ اے بیتلہم افراتا، یہ تو وہاں پیدا ہوگا۔ تو یروشلم سے بیتلہم میرا خیال ہے کوئی 5 کلومیٹر ہوگا، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اے پادریاں نو، یہودی پادریاں نو اتنی سمجھ نہ آئی کہ اگر مسیح پیدا ہوا ہے تو پھر ہم بھی چلیں، ہم بھی سجدہ کریں، ہم بھی جائیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہ کہا کہ آؤ ہم بھی چلتے ہیں اور مسیح کو دیکھتے ہیں، جس کا انتظار پوری یہودی قوم صدیوں سے کر رہی ہے۔ But they stayed where they were۔ چلے گئے۔ اب آگے پڑھیے مجوسیوں کی بات، انہوں نے کیا کیا۔ متی کی انجیل 2 باب لکھا ہے 10ویں آیت سے، نویں آیت بھی پڑھ لیجئے اور غور کیجئے۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ 10ویں آیت، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ اس گھر میں پہنچ کر چرنی نہیں جے ہن کارے ای سارا کچھ چرنی چی واڑیا ہے تے چرنی چو نکلتے ہی نہیں گئے، آپ بھی اتھے ہی چلے جانے ہیں۔ لکھ کہو وہ اب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اب وہ آسمان پر، نہ جی نہ، چرنی چی چھڈو سانو، اساں چرنی چی رہنا ہے۔ ہر سال چرنی حوالے مخصوص کر دیے گئے ہیں، یہ صرف کرسمس لئی نے، حالانکہ یہ صرف کرسمس کے لیے نہیں ہے، یہ تو مسیحی ایمان کی سچائیاں ہیں۔ گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ اندازہ کرو یہ 3 نہیں تھے، کئی مجوسی، شاندار لباس، عظیم سکالرز، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ فرسٹ تھنگ سجدہ۔ اس کا مطلب ہے سجدہ ورڈ ہے پروسکونیو گریک میں، پروس ٹو ورڈ، کونیو ٹو کس، ٹو کس ٹو ورڈ۔ سجدے کا مطلب، ورشپ کا مطلب یسوع کی طرف مڑ کر، جھک کر اس کی قدم بوسی، اس کو چوما، اس کی زمین کو چوما۔ مجوسی ہمیں سچی پرستش سکھا رہے ہیں، پرستار میں خدا کے لیے محبت، ایموشنز، ٹیئرز آف جوائے۔ سجدے کا مطلب اس کی طرف جھک کر اس کو چومنا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب وہ جھک گئے تو انہوں نے مسیح کی عظمت کا اقرار بھی کیا اور اعلان بھی کیا۔ وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں، جیسس یو آر سپیریئر، یو آر گریٹر، تو عظیم ہے۔ جس کے آگے سجدہ کیا جائے وہ ڈیٹی ہے، وہ الوہیت ہے، وہ خدا ہے۔
उसका ऐलान कर रहे हैं। यीशु मसीह सिर्फ भेजा हुआ नबी नहीं था, वो नबी से कहीं बढ़कर वो नबियों को भेजने वाला खुदा कादर मुतलक जो जमीन पर आ गया, मुजस्सम हो गया और इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ और फजल और सच्चाई से भरा हुआ था, और मजूसी उसको सिजदा कर रहे हैं। इसका यह भी मतलब है, सिजदा और क्या कहता है? टोटल सरेंडर, मुकम्मल स्पुर्दगी। हम अपने आप को मुकम्मल तेरे स्पुर्द करते हैं, तुझे दे देते हैं, तेरे सामने झुका देते हैं। यह भी प्रस्तिश, इसका यह भी मतलब है ह्यूमिलिटी, हलीमी, फरोतनी। ये प्रस्तिश के अज्जा हैं, प्रस्तिश के हिस्से हैं। इसलिए लिखा है, बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। ये प्रस्तिश है। और फिर उन्होंने एक और काम किया, लिखा है अपने डिब्बे खोलकर। किहे दे डब्बे नहीं, किदे डिब्बे? अपने। असी आज काम फड़िया है, डब्बे किसे दे कोलों आउंदे ने ते आप टीवी दे उत्ते जनाब खलो खलो के दे रहे हैं जिवें कोलों कड्डे ने, अपने डिब्बे चों कड्डे ने। वर्शिप अपने डिब्बे खोलती है। हालेलुया। और मैंने जरा चेक किया, मैनू आदत पई है, डिब्बे के लिए ग्रीक वर्ड क्या है, तो मैं हैरान ही हो गया। ओथोरेसस के की ओदे नाम दी एक डिक्शनरी भी बनी है। तो सेरोस क्या है, किसी को पता हो? है एक ग्रीक वर्ड चे डब्बियां लई। इसका मतलब है अपने ट्रेजर्स, अपने खजाने। एक कोई छोटी जी जेब या डब्बी नहीं, या गला जड़ा ही रख लेने, ये भान भून जमा जुमा करिए। ट्रेजर्स, बॉक्सेस, आलीशान, कीमती इनाम। वर्शिप दिल खोल देती है। सच्ची वर्शिप इंसान का दिल, उसके खजाने, उसके डिब्बे, उसकी रूहें खोल देती है। बंदा चुपीटिया चुपीटिया नहीं रहता। वर्शिप ऐसा मोजा करती है। हालेलुया। उन्होंने अपने खजाने खोले और सोना, लुबान और मुर उसकी नजर किया। दिया भी नहीं, नजर करना होता है एहतराम के साथ, रेवरेंस के साथ। ओ मेरा ख्याल है मौसीकी में ऐसा करते हैं। कोई बड़े उस्ताद उरी गाउंदे हो ना, क्यों जी पारसा, ते ओदे जेड़े छोटे छोटे शिगिरद होंदे ना, वो ऐ बड़े इंज करके आउंदे ने। इनू कहंदे ने नजर। यीशु को नजरें दी, और वो बच्चा है, और वो पड़ा, भावें लाती लाउंदा होवे, भावें बांह लाउंदा होवे, ही डजंट नो। लेकिन वो ईमान से यहोवा जिंदा खुदा के बेटे की प्रस्तश कर रहे थे। अच्छा, कई ने जेड़े सिजदे ते करते ने, है ना, गीत भी गाते हैं, कलाम भी देते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, लेकिन अपने डिब्बे नहीं खोलते। अगर ये डिब्बे खोलन, पाकिस्तान की कलीसिया पूरी सेल्फ सपोर्ट हो जाए। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए। ये खुद अपने प्लानिंग करें,
خود فیصلے کریں, خود سر اٹھا کر چلیں. اب ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے ڈبوں کے. لیکن مجوسی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سجدہ بھی کرو اور اپنے ڈبے کھولو. تے اج موقع ہے تواڈے کول. کدے لئی ڈبے کھولنے نے ہے؟ پاویں نہ ہی کھولنا, نہ تے اچھی لو. بائبل کالج کے لیے, سیمنری کے لیے انہوں نے بتایا کہ یہ صرف ایف جی اے کے چرچز کی خدمت نہیں کر رہی, یہ تو پورے پاکستان میں چرچ کی خدمت کر رہی ہے. تو کلام کہتا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. دینے والا خدا کو کبھی غریب نہیں ہوا. میں اکثر کہتا ہوں, ایتھے بھی کیا ایک باری, یہ ہوں کہڑے ڈبیاں چوں آؤندا ہے؟ گورے دے. اچھا وہ سالوں سے دے رہا ہے, وہ غریب نہیں ہوتا. ہم صدیوں سے لے رہے ہیں, ہم امیر نہیں ہوتے. انجی ہے نا گل. امیر ہونے کا, برکت لینے کا بھید یہ ہے, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اچھا پیمانہ داب داب کر, ہلا ہلا کر, یعنی اور جگہ بنے تے اور پائیے. یہ ہمیں پتہ ہے, آج کے ماڈرن نوجوانوں کو شاید نہ پتہ ہو. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا, تو کہے گھر چ آٹا نہ ہونا, انہوں نے جناب ایک کو بڑا سارا کولا جہا لے کے آ جانا, اے بھین جی کوئی آٹا تو دے دیو سانو دارا. وہ بھین نے جناب دینا, انہیں بھر بھر کے, تو اے ویلا اے نپواں دتا ہی, اے انجی تو واپس کرنا ہی, اے ٹھلا نہیں ہو. انہوں نے کہا ہاں ہاں انجی ملے گا. دیا کرو, خدا تمہیں بڑے پیمانہ داب داب کر, ہلا ہلا کر تمہارے پلے میں ڈالیں گے. یہ مجوسی, یہ بھی پرستش کا حصہ ہے. ان کے اچھا چلو کہتا ہوں صرف ایک بات اور. سجدہ کر لیا, ڈبے کھول لیے, پھر سو گئے. رات کو خواب آیا, وہی جس نے ستارہ بھیجا اس نے خواب بھی بھیجا. ہیرودیس دے کول واپس نہیں جانا. کہنے لگے یس سر, ورشپ میں ٹرانسفارمیشن ہو چکی تھی. لکھا یہ دوسرے اپنے ملک کو دوسری راہ سے, they changed their ways. جو خداوند کی ورشپ کر لیتے ہیں روح اور سچائی میں, ان کے راستے بدل جاتے ہیں, ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, ان کی گفتگو بدل جاتی ہے. تو میری بہنوں, میرے بھائیوں, اس یسوع کی پیدائش کا دن ہم یہ سارا مہینہ مناتے رہیں گے. اس پر غور کیجئے, آؤ آنکھیں بند کیجئے, اس کی پرستش کریں.